لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ 23واں پارہ آج مکمل ہوا ہے. آدھے پارے کے قریب حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ گزرا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. نینوا ایک بستی تھی جس کی آبادی 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی. اس شہر اس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. نینوا بستی میں مدتوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. اللہ کی توحید اللہ کے بندوں کو سمجھاتے رہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. دعوت دینے والا خیر خواہ ہمدرد جب بار بار ہمدردی کے ساتھ کوئی پیغام پہنچائے، بات بتائے، اس کو قبول نہ کیا جائے تو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے. ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور جنت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن قوم کے لوگ ہیں کہ نہیں مان رہے تو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی کچھ جوش آ گیا. بار بار دعوت دینے پر جب قوم نے دعوت کو سمجھا نہیں، قبول نہیں کیا تو جوش آ گیا. اور اس جوش میں اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر اپنی قوم کو عذاب کی خبر سنا دی اور متعین کر کے سنائی. 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ٹھیک، اور اگر نہیں مانا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اس کی اجازت ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، نبیوں کو بھی اس کی اجازت ہے. بھائی دیکھو یہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، مانو، اس ہدایت کو قبول کر لو. اگر تم نے ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نازل ہو سکتی ہے، عذاب اتر سکتا ہے. لیکن وہاں یہ چوک ہوئی کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر متعین کر دیا، مثال کے طور پر بدھ کے دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اس کی اجازت نہیں نبی کو. اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر کے کہہ دے اور اپنی طرف سے کہہ دے تو یہ بہت سخت تنبیہ ہے. ہم آپ کہہ دیں تو اتنی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ کے خاص بندوں سے معمولی سی چوک بھی ہوتی ہے تو پکڑ ہو جاتی ہے. خود حضور کے بارے میں 29ویں پارے میں فرمایا گیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہماری طرف نسبت کر کے کچھ بات کہہ دیں، اب از خود کہہ دیں، ہم نے نہیں بتائی وہ بات، ہم نے نہیں کہا کہ یہ پیغام پہنچاؤ، لیکن از خود اپنی طرف سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، فرمایا جاتا ہے کہ ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کالجوں میں، مدرسوں میں، کہ جب استاد سزا دیتا تو ہاتھ پکڑ لیتا طالب علم کا اور تب اس کے ڈنڈے لگاتا. تو اسی طرح اشارہ ہے. اگر اپنی مرضی سے ہماری اجازت کے بغیر، ہمارے بتائے بغیر کچھ بات تم نے کہہ دی تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی شہرت کاٹ دیں گے، گلا کاٹ دیں گے. حضور کو یہ بات کہی جا رہی ہے. تو نبی چاہے جتنا بڑا نبی ہو، وہ جیسے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم سے زیادہ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. تو یونس علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی؟ انہوں نے کہہ دیا مثلا بدھ کے دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور یہ اپنی طرف سے کہا، اللہ کا حکم نہیں تھا. کہہ تو دیا. نبی تھے. نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوتا. ساری قوم کی عقل کو، ساری قوم کی سچائی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، نبی کی عقل اور اس کی سچائی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو نبی کی سچائی پوری قوم پر غالب رہے گی. اتنا سچا نبی ہوتا ہے اپنی قوم میں، اتنا عقل مند ہوتا ہے. لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر یہ خبر دی. جب ہوش آیا، جوش کچھ کم ہوا تو گھبرا گئے.
دوسری چوک کر بیٹھے. کیا گھبرا گئے کہ میں نے بدھ کا دن متعین کر دیا عذاب کا، اگر بدھ کے دن عذاب نہ آیا تو پھر میری قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گی. اب تک جو میں نے توحید اور رسالت کا پیغام پہنچایا ہے وہ ساری باتیں میری غلط ہو جائیں گی، میں جھوٹا قرار دیا جاؤں گا اگر بدھ کے دن عذاب نہ آیا. اس ڈر سے اب یہ دوسری چوک ہو رہی ہے. اس ڈر سے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی نینوا کو چھوڑ کر بھاگ گئے کہ میری قوم مجھے جھوٹا کہے گی اگر بدھ کو عذاب نہیں آیا. بھاگ گئے. دریا کے کنارے پہنچے، کشتی آ رہی تھی، اس میں بیٹھ گئے. کشتی کچھ ہی دور چلی تھی کہ بھنور پھنس گئی سمندر میں. جوش کشتی کے ملاحوں نے اعلان کیا کہ بھئی اپنے مالک کا باغی مجرم کون ہے؟ اپنے مالک کا باغی مجرم کوئی ہے جو وہ اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دے، یا ہمارے حوالے کریں ہم اس کو سمندر میں ڈال دیں گے. حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور کہا کہ میں اپنے مالک کا باغی ہوں، میں مجرم. نبی کی صورت، نورانی صورت. ان کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اتنا فرشتہ صفت انسان جس کے چہرے پہ نور ہی نور ہے وہ اپنے مالک کا باغی و نافرمان ہوگا. ان کو یقین نہیں آیا. لیکن سمندر کا جوش اور زیادہ ہو گیا. پھر اعلان کیا کہ اگر کوئی مجرم ہے اپنے مالک کا نافرمان ہے تو اب بتائے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا آپ کو پیش کر دیا، پکڑا، ان کو سمندر میں پھینک دیا. سمندر کی طغیانی خطا. جیسے ہی سمندر میں ڈالے گئے ایک مچھلی نے پورے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، نگل دیا پورا. اللہ نے یہ آرڈر بھیج دیا کہ یہ غذا نہیں ہے، تیری امانت ہے تیرے پیٹ سے. گویا کہ یونس علیہ السلام کو اس دو چوکوں کی وجہ سے عذاب کا متعین کر کے خبر دی. اللہ کے حکم کے بغیر شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حوالات میں بند کر دیا، قید کر دیا مچھلی کے پیٹ میں. بڑی مچھلی تھی، اس بڑی مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا. اس کو بھی ہدایت دے دی گئی کہ یہ غذا نہیں ہے، تمہاری امانت ہے. اور وہ بڑی مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی. تقریباً 40 دن حوالات میں بند رکھا اللہ تعالیٰ نے. 2 مچھلیوں کے پیٹ میں 3 اندھیرے. پہلی مچھلی کا پیٹ کی تاریکی، دوسری مچھلی کی اور سمندر کی تہہ کا اندھیرا. اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا وہاں قید کر دیے گئے. چھٹکارا کیسے ملا؟ اس چھٹکارے کی طرف اشارہ کیا گیا ان 2 آیتوں میں جو میں نے پڑھی ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح نہ پڑھتے. یہ تسبیح کہاں سے سیکھ لی انہوں نے؟ کس نے بتا دیا؟ وہ تو حوالات میں بند ہیں کہ سمندر کی تلی کے اندر، تہہ کے اندر جو کنکریاں تھیں، پتھریاں تھیں، سنگریزے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ چھوٹی چھوٹی پتھریاں یہ تسبیح پڑھ رہی تھیں. ان پتھریوں سے یہ تسبیح سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلیوں کے پیٹ میں اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے، اللہ کے مچھلیوں کے پیٹ میں اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، تو للبث فی بطنہ، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک قید رہتے. تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شاموں نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ اوپر آ جاؤ سمندر میں. چنانچہ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو اگل دیا اور چھوٹی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لے جا کر سمندر کے کنارے پر اپنے پیٹ سے اگل دیا، اپنے منہ سے نکال کے باہر پھینک دیا، پیٹ سے باہر ڈال دیا. تو
کیا پتہ چلا اس سے؟ فلولا انه كان من المسبحین، ہم اگر نجات چاہتے ہیں آفتوں سے، ہم اگر نجات چاہتے ہیں مصیبتوں سے، ہم اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں آسمانی بیماریوں سے یا آس پاس کے ارد گرد کے ماحول کی گندگیوں سے، تو ہمیں بھی تسبیح پڑھنا پڑے گی، چاہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس میں پوری آیت آگے اس تسبیح کو پڑھنا پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسبیح کی برکت سے جب مچھلیوں کے پیٹ سے نکال سکتا ہے اور ان کو پھر السلنون کی پرورش کر سکتا ہے، 40 دن جب پیٹ میں رہے مچھلی کے تو بالکل جیسے مادر ذات بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کی طرح بالکل نقل و حرکت کچھ نہیں کر سکتے تھے، پورا بدن سفید ہو گیا تھا، خون ٹھنڈا پڑ چکا تھا سارا کا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہرن کو متعین کر دیا، اللہ تو اللہ ہے، صبح شام دوپہر میں وہ ہرن آتی، حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کے چلی جاتی، اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے گدھو کی بیل کا سایہ ان کو اوپر کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ تسبیح کی برکت سے ہو، ہرن کو متعین کیا دودھ پلانے کے لیے، گدھو کی بیل کا سایہ کر دیا ان کے اوپر، اور بس جب جان آ گئی، تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو اللہ کا پھر وہ حکم تھا کہ اپنی بستی جاؤ نینوا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوا کہ وہاں 40 دن کے لیے قید کر دیے گئے، جو دن بتایا تھا یونس علیہ السلام نے بدھ کے دن عذاب آئے گا، اس دن عذاب تو نہیں، عذاب کی صورت آ گئی، دھواں آ گیا، پوری بستی کو دھویں نے گھیر دیا، آندھی آ گئی، پوری بستی کالی ہو گئی، اوپر لوگ گھبرا گئے کہ واقعی یونس علیہ السلام نے صحیح خبر دی تھی، اگر میری بات قبول نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ رونے لگے، دھونے لگے، توبہ کی، کلمہ پڑھا جلدی سے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ عذاب نہیں تھا، عذاب کی صورت کی، اس کو ٹالا دیا اور یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی بستی میں جاؤ، ادھر وہ تلاش کرتے پھرنے، یونس علیہ السلام کو ملاقات ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بستی میں جس کے لیے وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے ان لوگوں کو ہدایت دی، وہاں مدتوں تک یونس علیہ السلام نے کام کیا۔ لیکن ہمارا منشا صرف اس وقت کیا ہے کہ تسبیح کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے، آفت سے، بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اس کی کچھ مقدار متعین کرنے، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ 25 مرتبہ، صبح شام فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو ہم پڑھتے ہی ہیں 33 34 مرتبہ، یا چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے چھوٹی سی بات، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اور پھر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو مچھلیوں کے پیٹ سے نجات مل سکتی ہے، تو ہم تو زمین کے اوپر ہیں، زمین کے اوپر کی مصیبتوں سے اگر ہم نے تسبیح کا اہتمام کیا تو اللہ بھی ہمیں نجات دے دے گا، ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔